پوری دنیا میں پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں غالب آیا تھا۔ قرآن میں سغرا کبرا کیا ہے؟ 3 دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ آیت نے بار بار کوٹ کی۔ 5 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے۔ سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر 28 آیت، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب اس سغرا کبرا کو جوڑیے، جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا، حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت جو ہے پورا نہ ہو۔ احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں 2 دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں، پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا ملکن عاضا، چوتھا فرمایا ثم تکون ملکن جبریا، پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی، غلامی والی۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا، یہ 2 ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی۔ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے۔ یہ ملکن جبریا، یہ پورے عالم اسلام کو جو رون ڈالا تھا کولونیل پاورز آف یورپ نے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ اینڈ دی گڈ نیوز از ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا۔ یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے، مستقبل میں آئے گا، لازماً آئے گا۔ 2 پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں، ان کا پیچ پڑنے والا ہے بہت زبردست۔ ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، مقابلہ انہی میں ہونا ہے، اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل کی طرف سے دنیا جا ہی رہی ہے۔ گلوبلائزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بے ایمانی ہو جائے گی، ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں، تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے، جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی۔ ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے، وہاں صفویوں کی ہے، لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں۔ کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک، اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے۔ He is not the son of this soil۔ امت کی وحدت برقرار تھی، یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر۔ یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام، اور 2 حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہو۔ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی ان کی روایت ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ لیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین۔ فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت درجہ اول کی کتب۔ اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھانوں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کرے۔ بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ 2 میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان ہے۔ اور ذل ذلیل یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وَهُمْ صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا۔ گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے۔ حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کے لیے وہی خبریں ہیں، وہ صادق المصدوق، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی احادیث کی روح سے بھی قائل ہوں۔ اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئے، عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی حزب النعل بالنعل، تو باقی سارے عذاب تو کاربن کاپی ثابت ہو گئے، ادھر ایشورینس، ادھر کروسیڈرز، ادھر نیبوکڈنیزر، ادھر تاتاریز، ادھر گریکس اینڈ رومنس، ادھر بقیہ ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ، یہ تو ساتھ ساتھ نظر آ گیا۔
جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ. 6 million of them decimated, ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں. اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی اربوں پر. آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم ارب. کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی تمہیں. تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے, تم نبی کے گھر میں آباد. عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے, رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کہا. پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے, اللہ کا کلام. ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے. یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھے عربی سیکھے عربی سیکھے تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے. وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں. پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف, تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب, بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی. ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی, اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے, تو عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل, بہت کم رہ جائے, بہت بڑی تباہی آنے والی. اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں. ٹک ٹک دیدم دمنہ کشیدم, وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں. کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے. امریکہ شہرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے. صابرہ اور شتیلہ کا قاتل درندہ اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں. کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں, ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں. ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائڈ جو ہے اٹیک, اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے, اینٹیں روڑے, اللہ کا سب. تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے وہ ایجنڈا, 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہیں. نمبر 1, جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے, آرمگیڈون. بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشنز, مکاشفات یوحنا. یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں, حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے, ان کے مکاشفات ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی, آرمگیڈون. اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا ویری بگ وار وچ ول بی فوٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. آرمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے. نمبر 1, عراق پر حملہ اس کا نقطۂ آغاز ہے. آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. نمبر 2, گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کے سما جائے. ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی. اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے مانسری. یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائیں, یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو, چلے جاؤ. نمبر 3, مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے. نمبر 4, ٹیمپل تعمیر کیا جائے, 3rd ٹیمپل جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں, جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں, جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے. اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے یہ شہرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا ہے. 4 باتیں گنوائی میں نے. 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب 3rd ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے. یہ مجھے پتا نہیں تھا, یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے. یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلاڈلفیا سے, امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے, دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. اس میں پتا چلا کہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی, اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی, اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی. وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس 2nd ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا, وہ روم پہنچ گیا, روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا, کیتھولک ملک ہے بہت بڑا, وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا, وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے. اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے. اب وہ تھرون ہے, اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے, وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا. البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں. یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا, وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا. اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے. ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشن گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا, تمہیں عظمت تک پہنچائے گا. وہ حضرت مسیح آ گئے, انہوں نے مانا ہی نہیں. تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے, دی پوزیشن از ویکنٹ, ابھی تک وہ مسیح نہیں آیا, دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیح, اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں.
اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا۔ یہ ایجنڈا ہے۔ کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا، اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لی۔ 9/11 کس نے کیا، اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے، ہسٹری از گوئنگ ٹوورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے۔ وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا، اور اس سے پہلے تو